پہلا نام فیض الشیخ محمد مدنی حفظ اللہ کا ہے۔ آپ ہمارے درمیان محتاج تعارف نہیں ہیں۔ جامعہ اسلامیہ سنابل کے آپ صدر ہیں اور والد محترم عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ کے مشن اور کام کو کامیابی کے ساتھ لے کر آپ آگے بڑھ رہے ہیں اور منہجی غیرت سے لیس ہیں۔ اس کا مشاہدہ بارہا ہم نے اور آپ نے کیا ہے۔ شیخ سے التماس کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات سے ہمیں مستفید کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وکذالک جعلناکم امۃ وسطا۔ مبارکباد کے مستحق ہیں صوبائی جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران، امیر محترم اور دیگر متعلقین، اور مبارکباد کے مستحق ہیں اس مسجد کی انتظامیہ کے ذمہ داران اور متعلقین، اور جو لوگ بھی یہاں موجود ہیں، ہمارے علماء جن سب کا مقام مجھ سے بڑا ہے، اور ان کی موجودگی میں میرے تاثرات، حقیقت میں اس کا حق مجھ کو نہیں بنتا ہے، لیکن حکم بھی بڑوں نے دیا ہے، اس وجہ سے میں 5 منٹ کے اندر اپنے تاثرات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی اصالت کو سمجھنے اور منہج سلف کے مطابق اس کو برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت کے اس پروگرام کا جو موضوع ہے وہ بہت نازک موضوع بھی ہے اور بہت حساس اور اہم موضوع بھی ہے۔ راہ سلف، راہ وسطیت اور اعتدال۔ یہ وسطیت اور اعتدال جو ہے یہ حقیقت میں صحابہ کرام کی زندگی کی وہ ترجمانی ہے جس کو صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر کے حاصل کیا، اس پر تربیت حاصل کی۔ صحابہ کرام دنیا کی ہر مصیبت کو برداشت کر سکتے تھے، دنیا میں ہر چیز کو برداشت کر سکتے تھے، لیکن صحابہ کرام کو یہ کبھی بھی گوارا نہیں تھا کہ دین کے نام پر کوئی آنچ آ جائے اور صحابہ کرام خاموشی اختیار کر جائیں۔ سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وسطیت اور اعتدال کے نام پر موجودہ دور میں جو نئے نئے فتنے کھڑے کیے جا رہے ہیں اور اس کی تعبیر کو بدل کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اعتدال اور وسطیت کے حقیقی داعی وہی لوگ ہیں جو قرضاوی کو پروموٹ کریں، جو اخوانیت کو پروموٹ کریں، اور جو غلط انداز کے افکار پر لوگوں کی رہنمائی کریں۔ تو معاف فرمائیں گے کہ میں در حقیقت یہاں یہ اپیل کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ ہمارے سارے احباب، سارے ائمہ اور جن بھی تنظیموں اور ایسے ہی مختلف انداز کی تحریکوں سے یا مختلف انداز کے اداروں سے جڑے ہوئے لوگ یہاں موجود ہیں، یہ سب کے سب ہمارے احباب ہیں۔ ہم سے جو بڑے ہیں وہ ہم سے بڑے ہیں، جو ہم سے چھوٹے ہیں وہ ہم سے چھوٹے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا سنگم ہے جس کو لے کر کے صحابہ کرام چلے، اور جب دیکھا کہ صحابہ کرام کے درمیان ہی کوئی نئی فکر یا غلط فکر پنپنے لگی تو ایسی صورت میں فوراً دندانے شکن جواب دے کر کے ان لوگوں کو روک دیا گیا۔ تو وسطیت اور اعتدال کے لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی ترجمانی پیش کرنے میں ہم بنیادی طور سے اسی منہج کو لے کر کے چلیں جو منہج صحابہ کرام نے اختیار کیا تھا۔ یہ اعتدال اور وسطیت اسی حقیقی تصور کے تحت ہونا چاہیے جس تصور کو قرون مفضلہ اور قرن خیر میں صحابہ کرام نے اختیار کیا تھا۔ یہ وسطیت اور اعتدال وہ نہیں ہے جس میں اپنی مرضی اور اپنی رائے کی تائید کر کے لوگ اپنے لحاظ سے دین کی ترجمانی پیش کرتے ہیں۔ اعتدال اور وسطیت کا وہ تصور ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ جب اپنی رائے پر
کوئی بات آئے تو رائے کو متہم کر دیا جائے اور قرآن و سنت اور منہج سلف کی جانب رجوع کر کے ہم وسطیت اور اعتدال کا حقیقی معنی دنیا کے سامنے پیش کریں. یہ بڑا المیہ ہے. اور ابھی مقالات کے درمیان ایک بڑی خوبصورت اصطلاح اختیار کی گئی کہ اخوانیت زدہ سلفیت. یہ سلفیت کے لیے موجودہ دور میں سب سے خطرناک فتنہ ہے. یہ بہت سارے ہمارے احباب جو سلفیت اور سلفیت سے متعلق اداروں سے جڑے ہیں لیکن وہ سلفیت پر بھی اس طریقے سے قائم نہیں ہو پا رہے ہیں جو اعتدال و وسطیت کا حقیقی مفہوم ہونا چاہیے. لہذا میں یہاں پر اپنے ائمہ سے، مساجد کے ذمہ داران سے، علماء سے اور جو لوگ بھی یہاں موجود ہیں یہ گزارش کرنے کے لیے اور یہ اپیل کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ سلفیت کی ترجمانی کے لیے اپنے اندر غیرت پیدا کریں، حمیت پیدا کریں. یہ سلفیت جب تک غیرت و حمیت کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش نہیں کی جائے گی تب تک اس کے اندر چور دروازوں کو تلاش کرنے کا لوگوں نے جو بہانہ تلاش کر رکھا ہے اس کا سد باب نہیں ہو پائے گا. لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ وسطیت اور اعتدال کے صحیح مفہوم کو لے کر کے چلیں. اور میں یہاں پر یہ شکوہ بھی کرنا چاہتا ہوں اور میری عادت ہے کہ میں شکوہ پیٹھ کے پیچھے نہیں کرتا. اسی وجہ سے علماء کی اس مجلس میں میں برملا اس بات کو کہنا چاہتا ہوں کہ 1 سال کے بعد اس مسجد میں دوبارہ سے حاضری کا موقع ملا ہے. اس مسجد سے مجھ کو بڑی انسیت ہے، بڑا لگاؤ ہے. ہمارے کبار علماء اس مسجد سے جڑے رہے ہیں. بڑے بڑے علماء نے یہاں آ کر کے اپنے دعوتی مشن کو آگے بڑھایا ہے لیکن بڑی تکلیف ہوتی ہے اور اس تکلیف کا اظہار میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ اس مسجد میں بھی ایسے افراد کو بلایا جائے جو قرضاوی کو پروموٹ کریں، ایسے افراد کو بلایا جائے جو تلوثات اختیار کریں، ایسے افراد کو بلایا جائے جو یہاں آ کر کے ایسی چیزیں پیش کریں جس کے نتیجے میں لوگ ان سے متعارف ہوں اور اس تعارف کے نتیجے میں وہ غلط راہوں پر نکل جائیں. تو معاف فرمائیں گے، اعتدال اور وسطیت کا دعویٰ کر لینا یہ کافی نہیں ہے بلکہ ہمارے تمام کے تمام احباب کو اسی مجلس میں یہ عزم کر کے اٹھنا چاہیے کہ آج کے بعد سے کوئی ایسا شخص جو ہماری مسجدوں میں آتا ہو، ہمارے منبر و محراب پر آتا ہو، ہمارے پلیٹ فارم کو استعمال کرتا ہو، ان میں کوئی بھی ایسا شخص جو تساہل اختیار کرے، تلوثات اختیار کرے، غلط انداز کا تساہل اختیار کرے اور وہ اخوانیت زدہ سلفیت کو لے کر کے چلتا ہو اور قرضاوی جیسے لوگوں کو پروموٹ کرتا ہو، جس نے یہاں تک کہا ہو کہ قرضاوی امام اور علامہ ہیں، جبکہ قرضاوی کہتے ہیں کہ ناٹو کے الیکشن میں اگر اللہ رب العالمین بھی اتر جائے تو ہار جائے گا. اس انداز کے غلط افکار لے کر کے چلنے والے یا ان کو پروموٹ کرنے والے یا اسی انداز سے ان اداروں کے ذمہ داران میں ایسے افراد بھی موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ توحید جو ہمارے پاس ہے اور توحید جو اخوانیوں کے پاس ہے اس میں مجھ کو کوئی اختلاف اور کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی بلکہ یہ سب کی سب توحید ہے. لہذا ایسے لوگوں کے ساتھ چلنا، ان سے آپس میں تعلقات بنانا، ان کے یہاں ٹھہرنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے. تو میری تکلیف ہے جس کا اظہار میں نے اپنے بڑوں کے سامنے کیا ہے. اگر کوئی عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے تو بھی میں اس کو اپنا بڑا تصور کرتا ہوں. میں گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے یہ مسلک و منہج، یہ مسلک سلف، یہ منہج سلف بڑی مشکل سے ہمارے علماء نے ایک ایک اینٹ جوڑ کر کے مدارس قائم کر کے، مساجد قائم کر کے، دروس و محاضرات کا اہتمام کر کے، جلسے اور کانفرنسیں کر کے ہمارے اسلاف نے، ہمارے علماء نے بڑی مشکل سے اس کو تحفظ فراہم کیا تھا. معاف فرمائیں گے اگر ہم نے اس میں گھسپیٹھیوں کو گھسانا شروع کر دیا تو یہ انصاف کی بات نہیں ہے. رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے اور منہج سلف کا سپاہی اور محافظ بننے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے. سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. آپ کا درد تھا، آپ نے اس کا اظہار کر دیا.
اس پر توجہ کی ضرورت ہے۔